ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے گرد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت کو کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، عالمدار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے 3 خطبہ جمعہ کے موقعوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اب یہ چاہا کہ ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں سے میرا گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم اب تمہیں میرا مکان یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر تمہیں کرنی ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ ابراہیم اب آپ لوگوں میں حج کے لیے آواز لگا دیجئے، لوگ حج کرنے کے لیے ہر سال اللہ کے گھر کی طرف آ کر جمع ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر بہت ساری باتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ خانہ کعبہ کو بسانے کا مقصد آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور جو اہم بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے جو پیغمبر بن کر اس دنیا میں آئے، پھر حضرت ابراہیم کا اس دنیا میں آنا،
عراق بابل شہر کے اندر آپ کا زندگی گزارنا، اور میں نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ساری دنیا کی آبادی میں شرک جو ہے وہ رس بس گیا تھا، اور اس ماحول کو توڑتے، اس ماحول سے لوگوں کو نکالنا، اللہ کی توحید کی طرف لگانا، یہ پیغمبروں کے لیے ایک بے انتہا مشکل کام بن چکا تھا۔ تو ٹھیک اس وقت میں اللہ نے چاہا کہ ایک ایسا شخص چاہیے جو اپنی قربانی سے ایک ایسی نسل، ایک ایسا شہر آباد، اپنے آپ کو قربان کر کے ایک ایسا شہر اور ایک ایسی نسل آباد کر سکے جو صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے والی رہے۔ تو میں نے برادران اسلام آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ عراق بتوں سے بھرا ہوا ایک ملک بنا ہوا تھا۔ دوسرے ممالک پر آپ نظر ڈالیں گے، کہیں پر آگ کی، ستاروں کی، سورج چاند کی پوجا کی جا رہی تھی، لیکن مکہ ایک ایسی سرزمین، ایک ایسا شہر تھا جو غیر ذی زرع، یعنی وہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں۔ تو ایسے مقام پر حضرت اسماعیل کو لے جا کر بسایا گیا تاکہ اسماعیل جب مکہ کے اندر زندگی گزارنے لگے تو میں نے کیا بتایا آپ کے سامنے، نہ تو وہاں پر کوئی پیر رہے، نہ تو کوئی بزرگ رہے، نہ تو کوئی قبر رہے، نہ تو سوسائٹی یعنی کوئی ماحول وہاں پر موجود رہے، یعنی حضرت اسماعیل جھنڈا، پیر پرستی، صوفیت، یہ تمام کی تمام چیزوں سے پاک رہے، اور اس کے بعد میں آپ کی اٹھان جو ہے وہ صرف اور صرف توحید پر رہے۔ خیر برادران اسلام، یہ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے باتیں بتانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، اللہ سے پوچھا ہے اللہ کیا کیا جائے؟ کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب تم حج کے لیے آواز لگا دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کو قیامت تک کے لیے کروڑوں لوگوں کے اندر آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے ایک زندگی دے ڈالی۔ اب برادران اسلام، حضرت ابراہیم اسماعیل کے بعد میں حج کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک بھی باقی رہا۔ مشرکان عرب کے یہاں پر بھی حج کے طریقے باقی تھے، لیکن کچھ جاہلی رسم و رواج اس کے اندر مل چکی تھی۔ انہی جاہلی رسم و رواج کے ساتھ جو ہے یہ حج کا طریقہ پوری طریقے سے مشرکان عرب کے بیچ میں باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ کو فتح کر لیا۔ اب اس کے بعد حج کا مہینہ تو آتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج ادا نہیں کیا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے حج ادا کیا۔ برادران اسلام، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا، انتظار آپ نے کیا، اور 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ 300 یا 200 مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ابوبکر کو آپ نے امیر، اس حج کا امیر بنایا، اور اسی موقع پر علی یعنی حضرت علی کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک کے لیے حج ادا نہیں کیا۔ برادران اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں سب سے پہلے بٹھا لیجئے۔ وہ اس لیے کہ جیسے سورہ توبہ میں ایک آیت ہم کو ملتی ہے
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم لا تظلموا فیہن انفسکم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 12 کی ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب احترام والے مہینے ہیں. اور برادران اسلام اب آپ دیکھیے کہ مشرکان عرب نے جس مہینے جس ایام میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ذی الحجہ کے مہینے میں جو حج کیا تھا، مشرکین عرب نے اپنے تجارتی مفادات کے لیے حج کو ان مہینوں سے ہٹا دیا، ہٹا کر ذی القعدہ کے مہینے میں، یعنی اسلام اپنی تاریخ معلوم کرنے کے لیے کون سا کیلنڈر استعمال کرتا ہے؟ قمری کیلنڈر. ہم شمسی کیلنڈر کو نہیں دیکھتے، لیکن مشرکین عرب نے حج کی تاریخوں کے لیے شمسی کیلنڈر کا استعمال کر لیا اور ہمیشہ ذی القعدہ کے مہینے میں حج کر لیتے. اور ہر سال حج جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر آتا، ایک ہی تاریخوں کے اندر آتا. تو اس لیے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ 33 سالہ گردش کرتا ہوا زمانہ 2 سال کے بعد میں ٹھیک اسی وقت میں آنے والا ہے جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کی روایات کو توڑے بغیر، کیونکہ ماحول میں روایات کا توڑنا پیغمبر کے لیے، انسان کے لیے، سب کے لیے یہ ایک بے انتہا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات کو توڑے بغیر انتظار کیا. 8 ہجری کو آپ نے حج ادا نہیں کیا، 9 ہجری کو آپ نے حج ادا نہیں کیا، 10 ہجری کا آپ نے انتظار کیا تاکہ 33 سالہ چکر زمانے کا گھوم پھر کر اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائے تو میں حج کرنے کے لیے نکلوں. اور اس کے بعد میں یہ شمسی کیلنڈر کے ذریعے مشرکین عرب نے جو حج کا نظام قائم کیا ہے اسے باطل کرتے ہوئے قمری کیلنڈر کے مطابق میں اس نظام کو قائم کر ڈالوں. اسی لیے برادران اسلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں جو بیان کیا کہ اے میرے صحابہ، زمانہ گھما کر آج یعنی 9 عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو زمانہ گھما کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے. سن لو، سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے. اللہ نے ان مہینوں کو اسی دن سے ان کی گنتی مقرر کر ڈالی جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے. تو برادران اسلام یہی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو چلیے خیر، موقع ملا تو ان باتوں کی طرف آپ کی نظر لے جانے کی کوشش کروں گا. لیکن برادران اسلام 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق گئے، حج کر کے واپس آ گئے. اور 10 ہجری کو جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب اعلان کر دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے قافلے کے اندر شریک ہو جائے اور اس کے بعد میں مجھے حج کرتا ہوا دیکھ لے اور میں جس طریقے سے حج کروں یہی طریقہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. صحابہ کرام نے لوگوں کے اندر آواز لگا دی. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو مدینہ
سے نکلے اور دیکھتے کہ دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں لوگ آ کر شریک ہونے لگے اور دیکھتے کہ دیکھتے اس قافلے میں 1 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو گئے. اور جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور مکہ یعنی مدینہ سے 5 میل کے فاصلہ جو مدینے والوں کی میقات ذوالحلیفہ کے نام سے ہے وہاں پر پہنچا تو یہ قافلہ 1,25,000 کے قریب ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر آئے. وہاں پر آپ نے احرام کس طریقے سے باندھا جائے اور کیا کیا چیزیں حرام ہے, کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دی. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطح پہ اترے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز یعنی 8 ذی الحجہ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رکے رہے. برادران اسلام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ کے قریب آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا, اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما, اے اللہ اس گھر کی عزت میں آپ مزید اضافہ کیجئے, اس کی حیبت کو آپ بڑھائیے. یہ کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آئے تو برادران اسلام آپ نے خانہ کعبہ کے قریب آتے ہی حجر اسود کے قریب گئے, اس کا استلام کیا اور وہیں سے آپ نے طواف آپ نے وہیں سے شروع کیا. برادران اسلام, شاید آپ یہ جانتے ہوں گے کہ طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا, یعنی عام چال سے کچھ تیز چال چلنا, اس کو رمل کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یعنی اپنے اس کھاندے سے احرام کی چادر یعنی آپ نے اپنے دائیں کاندھے سے احرام کی چادر نکال لی اور اس طرح نیچے سے لے کر بائیں کاندھے پر آپ ڈالے ہوئے تھے. اس طریقے سے آپ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے 7 چکر مکمل کر لیے. اور اس کے بعد برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب آئے اور قرآن کریم سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کی, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یعنی حضرت ابراہیم کے مقام کو تم اپنے لیے مصلی بنا لو. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے. برادران اسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب گئے. جانے کے بعد میں آپ نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس مقام سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں پہلے کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑی. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا اور اس کے بعد آپ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف آگے بڑھنے لگے. برادران اسلام, آج کل ہرے رنگ کی لائٹیں لگا دی گئی ہیں. جب آپ پہلی ہری لائٹ کے قریب پہنچے تو کچھ
تیز دوڑنے لگے. اس کے بعد دوسری لائٹ کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ نے عام چال چلی. اس طریقے سے آپ صفا سے اتر کر مروہ پر چڑھے اور پھر خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کچھ کلمات کہے, دعا آپ نے اللہ سے دعائیں کی. پھر اس طریقے سے اتر کر صفا پر آئے, صفا سے مروہ پر گئے. اس طرح برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوئی. تو برادران اسلام میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطح میں اترے اور 4 روز تک کے لیے یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے. اور 8 ذی الحجہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے نکلے, یعنی اپنے تمام کے تمام اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے نکلے. اور مینا جانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا. حضرت بلال نے اذان دی. اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قصر کر کے یعنی 4 رکعت والی نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت والی نماز کر کے آپ نے ادا کی. اس طریقے سے ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ ساری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی. اور اس کے بعد میں برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رکے رہے. رات کو آپ نے یہیں پر قیام کیا اور اس کے بعد میں فجر کی نماز کے لیے آپ جاگے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو میدان عرفہ کی طرف روانہ ہو گئے. ایک خیمے پر آپ اترے. صحابہ کرام کی کثرت تھی. کوئی صحابی تکبیر کہتے, کوئی تلبیہ پڑھتے اور کوئی صحابی کسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات کے بیچ میں آئے. آج جہاں پر مسجد نمرہ موجود ہے وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر آئے اور وہیں پر برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں. بڑا پیارا خطبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے یعنی شروع میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا, اس خطبے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ اے صحابہ دیکھو تمہارا مال, تمہاری عزت اور اسی طریقے یعنی یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن, یہ شہر یعنی یہاں کی حرمت جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کی عزت, اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی نے سود کے بارے میں بیان کیا کہ یہ حرام ہے اور بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان کی. صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کوئی یہاں پر موجود ہے وہ جو یہاں پر موجود نہیں ان تک پہنچا ڈالے. یعنی تقریر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ وعدہ لے لیا. برادران اسلام یہ 1,25,000 موحدین کا ایک بہترین اجتماع تھا. اس اجتماع کے بعد میں صحابہ کرام دنیا کے مختلف ممالک میں کونے کونے میں نکل کر چلے گئے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تھا خذوا انی مناسککم, دیکھو حج کے طریقے آج اس دن تم مجھ سے سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں تمہارے ساتھ
حج نہ کر سکوں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس صحابہ کرام کو ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کے اس حج کے بعد میں صحابہ کرام مدینہ مکہ کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیل چکے تھے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد میں حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اے بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ قصر کرتے ہوئے، یعنی دو رکعت۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جمعے کا دن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہیں کی، کیونکہ اس نماز میں پیارے نبی نے قرات جو ہے یعنی جہری نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز دو رکعت کر کے ادا کی، اور اس کے بعد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میدان عرفات سے آپ جسے ہم وقوف کی جگہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر چلے گئے۔ اور برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے کے وقت تک اپنی اونٹنی خصوہ پر بیٹھے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات، جذبات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی حدیث کی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب میں آپ 9 ذی الحجہ کے واقعے کو پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ دعا بن کر نکل رہے تھے، برادران اسلام یہ آپ کے دل سے نکل رہے تھے۔ اللہم انکا تسمع کلامی وترى مکانی لا یخفى شیء من امری۔ اے اللہ، آپ میری آواز کو سن رہے ہیں۔ انکا انت تسمع کلامی وترى مکانی، میرے مقام کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چیز میری چھپی ہوئی ظاہر، یعنی کوئی چیز آپ سے میری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں ایک فقیر کی طرح، ایک گناہگار کی طرح اپنی ناک کو آپ کے سامنے رگڑ رہا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے ہاتھوں کو خالی مت کیجیے۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، میری دعا کو قبول کر لیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، میرا جسم آپ کے آگے کانپ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے دل سے آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ، میری دعاؤں کو قبول کیجئے۔ برادران اسلام، ذرا آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو مسلسل یہی دعا کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں برادران اسلام عرفات سے آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی اونٹنی پر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کر لیا، پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ راستہ بھر آپ تلبیہ کہتے جاتے، اور لوگ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کام سے پہلے یہ کام کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آ کر کوئی کچھ مسئلہ پوچھتا، اللہ کے نبی کہتے افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے لوگوں کے کثرت سوالات کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ دیکھو، جو کوئی یوم النحر والے دن سے یہ پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آ جائے، اس کا حج ہو گیا۔ الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفے میں آ جانے کا نام حج ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کر تیزی کے ساتھ
اللہ کے نبی نے یہ دیکھ کر کہا ایھا الناس السکینہ السکینہ فإن البر لیس بالعزاء، اے لوگو سکون سے چلو، سکون سے چلو، جلدی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، جلدی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، جلدی کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اور اس کے بعد میں اونٹوں کو بٹھانے سے پہلے، سامان اتارنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد میں جب اونٹوں کو بٹھا لیا گیا، اونٹوں سے سامان نکال لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اقامت کے ساتھ نماز عشاء ادا کی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر لیٹ گئے، سو گئے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز فجر کی نماز کے لیے جاگے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کی طرف آئے، اور سورج نکلنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہیں سے 7 کنکر چن لیے جائیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور جب وادی محصر کے قریب آئے تو صحابہ سے کہا کہ تیز دوڑنے لگو، اور اپنی اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز کر دیا۔ وہ اس لیے برادران اسلام کیونکہ یہ وادی ہے جہاں پر یعنی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا آئے، یعنی پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کے قریب آئے، وہاں پر آپ نے 7 کنکر جمرہ عقبہ پر، ہر کنکر کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے، اس طریقے سے آپ نے 7 کنکر یہاں پر مارے۔ اور پھر برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو خطبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے کچھ ملتی جلتی باتیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں یہ اللہ کے نبی نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا سومو شہرکم، کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھ لیا کرو، وصلو خمسکم، 5 وقت کی نمازیں تم ادا کر لو، اور پھر کہا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کر لو، تدخل الجنت، تم آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی میں برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاسود احمر، کسی کالے کو سرخ پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، فضیلت کا سارا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اور میں نے 2 خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے ایک بات بیان کی کہ اللہ کو کسی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو خون پہنچتا ہے، بلکہ بندہ اپنے دل کی پرہیزگاری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بیان کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بیان کیا کہ اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، سن لو، شیطان شرمندہ ہو چکا ہے کہ اس شہر میں، اس زمین پر آج کے بعد اس کی عبادت کی جائے، وہ شرمندہ ہے۔
وہ جان گیا ہے کہ آج کے بعد اس شہر میں اس کی عبادت ہرگز نہیں ہوگی، لیکن سن لو تمہاری نظروں میں جو معمولی باتیں ہیں شیطان تمہیں انہی باتوں میں الجھا دے گا، اور جب تم یہ کرنے لگو گے فیرضا بھی، وہ انہی باتوں سے راضی ہو جائے گا، بس وہ یہ کرنے لگے میں ان باتوں سے راضی ہوں۔ برادران اسلام، اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نہر کی جگہ پر آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 یعنی 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ وقت ہو گیا۔ 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، کیونکہ 100 یعنی وہاں پر 100 جانور موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا جتنے جانور باقی ہے اے علی تم اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر دو۔ برادران اسلام، اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجام کی طرف آئے جس کا نام معمر بن عبداللہ تھا۔ اس کے پاس آنے کے بعد میں آپ نے اپنے بال کٹوائے، پھر اپنے ناخن کٹوائے، عورتوں کو آپ نے بال بڑھانے سے منع کیا، 1 انچ کاٹنے کی اجازت دی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں، جن تاریخوں میں جو اعمال میں آج کر رہا ہوں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو تم دیکھ لو، اس کے بعد مجھ سے یہ طریقہ سیکھ لو۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھا۔ برادران اسلام، 11 ذی الحجہ کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ 12 اور 13 جمرہ اولا عقبہ وسطیٰ پر یعنی کنکریاں جو ماری، اس کو پھر آنے والے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کروں گا کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے۔ برادران اسلام، بار بار میں آپ کے سامنے یہ باتوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو عمرہ ہمارے لیے آسان سے آسان ہو جائے۔ طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرے، صحیح کرے، یہ عمرے کا طریقہ۔ احرام کس طریقے سے باندھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طریقے سے کیا؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہم حج ادا کریں۔ نماز قصر کرنا ہے تو قصر کرے، جہاں پر 2 رکعت پڑھنا ہو وہاں پر 2 ہی پڑھے، 4 نہ پڑھے۔ تو برادران اسلام، یہ باتیں آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائیں، اسی لیے میں بار بار آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، واتقوا الله، ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله
الله تعالى